11 फरवरी 1861 को मुंतखब अमरीकी सदर इब्राहम लिंकन ने स्प्रिंग फील्ड में अपने चाहने वालों से खिताब किया। उसने कहा, ये वो जगह है जहां मैं 1/4 सदी रहा हूं। यहीं मेरे बच्चे पैदा हुए और एक दफन भी इसी सरजमीन में है। मैं नहीं जानता कि कभी दोबारा इस जगह वापस आ भी सकूंगा या नहीं, क्योंकि वॉशिंगटन में मेरे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। इब्राहम लिंकन ये खिताब ऐसे वक्त में कर रहा था जब अमेरिका टूट चुका था। वो सदारती हल्फ उठाने वॉशिंगटन जा रहा था। उसे अपना मुल्क भी बचाना था और अपनी साख भी। वो एक ना तजुर्बाकार सदर था और इसका इसे पूरा एहसास था। अमरीकी तारीख के सबसे बड़े चैलेंज से लिंकन ने कैसे मुकाबला किया। मैं हूं फैसल वुड़ाइच और देखो सुनो जानो की मिनी सीरीज लिंकन कौन था के दूसरे हिस्से में हम आपको यही सब दिखाएंगे। 20 फरवरी 1861 तक यानी 9 दिन में मुंतखब सदर इब्राहम लिंकन की ट्रेन फिलाडेल्फिया पहुंच गई। रास्ते में वो अपने स्पोर्टर से खिताब भी करता जाता था। अब वॉशिंगटन डीसी जहां उसे हल्फ उठाना था ज़्यादा दूर नहीं रहा था, लेकिन रास्ते में बाल्टीमोर पड़ता था। यहाँ गुलामी के हामियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसे में उसके सिक्योरिटी इंचार्ज ने उसे बताया कि बागियों ने बाल्टीमोर में उस पर चाकुओं से हमले का मंसूबा बनाया है। जब वो बाल्टीमोर में अपने स्पोर्टर से खिताब के लिए अपना सर गाड़ी से निकालेगा तो उस पर हमला होगा। मुंतखब सदर की हिफाजत के लिए लिंकन की ट्रेन इस खामोशी से बदल दी गई कि किसी को पता ही ना चला। लिंकन एक दूसरी ट्रेन से वॉशिंगटन खामोशी से पहुंच गया, लेकिन वो ट्रेन जिसमें शेड्यूल के मुताबिक लिंकन सवार था उस पर बाल्टीमोर में कोई हमला नहीं हुआ। इसलिए कहा जाता है कि लिंकन के सिक्योरिटी इंचार्ज ने कुछ ज़्यादा ही फुर्तियाँ दिखा दी थी। ये फुर्तियाँ लिंकन को मुतासिर तो ना कर सकी, लेकिन वो बदनाम बहुत हो गया। वो इस तरह कि जब पहले वाली असल ट्रेन बाल्टीमोर पहुंची तो लिंकन को खुशामदीद कहने वालों का एक हजूम जमा था। इनमें सहाफ़ी भी थे, लेकिन जब इस ट्रेन से लिंकन बाहर नहीं निकला तो इसके सपोर्टर्स बहुत मायूस हुए। लेकिन जब प्रेस को खबर मिली कि लिंकन ने बाल्टीमोर में कत्ल की धमकी से खौफजदा होकर ट्रेन बदल ली थी तो उनके हाथ एक स्टोरी आ गई। बागियों के हामी अखबारात इस स्टोरी की मदद से इब्राहम लिंकन को बुज़दिल और डरपोक दिखाने लगे। उन्होंने धड़ाधड़ कार्टून छापने और स्टोरीज बनाना शुरू कर दी कि मुंतखब सदर कैसा बुज़दिल लीडर है, एक धमकी से डर गया, ट्रेन बदल ली, सीट में छुप गया। किसी ने उसे यूं दिखाया कि वो खौफजदा शक्ल बनाए ट्रेन से बाहर झांक रहा है। किसी ने उसे लंबी लंबी टांगों से सरपिट भागते हुए यूं जाहिर किया जैसे वो मौत के खौफ से भाग रहा हो। प्रेस ने तूफानी यलगार कर दी थी। याद रहे कि अखबारात भी 2 हिस्सों में उन दिनों बटे हुए थे। जो गुलामी के खिलाफ थे वो लिंकन के लिए नरम गोशा रखते थे, और जो गुलामी की हमायत में थे वो उस पर तंज का कोई मौका नहीं जाने देते थे। तो ये वो हालात थे जिनमें 4 मार्च 1861 को लिंकन ने वॉशिंगटन डीसी में हलफ लिया। हल्फ की तकरीब भी चूंकि बागियों के हमले के ख़तरे से खाली नहीं थी, इसलिए यहाँ भी अहम मुकामात पर तोपें नस्ब की गईं। छतों पर स्नाइपर्स बिठाए गए और कड़ी सिक्योरिटी में लिंकन का फर्स्ट इनॉग्रेशन हुआ। यहाँ लिंकन को पहला तारीखी खिताब करना था। उसके हामियों को उम्मीद थी कि आज वो गुलामी के ख़ात्मे की हिकमत अमली का ऐलान करेगा। लिंकन खुद भी यही चाहता था, लेकिन जब उसने हाथ से लिखी हुई तकरीर निकाली और पढ़ना शुरू की तो इसमें ऐसी कोई बात लिख कर वो नहीं लाया था, बल्कि इसके उलट उसने ये कहा कि जिन रियासतों में गुलामी का निज़ाम कायम है, मेरा कोई इरादा नहीं कि उसमें मुदाखलत करूं, क्योंकि कानूनी तौर पर मुझे रियासतों के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन फिर उसने जनूबी रियासतों को नर्म अल्फाज में धमकी दी। उसने कहा, मेरे नाराज़ हम वतनों, खाना जंगी का मामला अब तुम्हारे हाथ में है। हुकूमत कभी भी तुम पर पहले हमला नहीं करेगी, लेकिन अगर तुमने हमला किया तो लड़ाई होगी। तुमने हुकूमत को तबाह करने का जो अहद लिया है वो कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं, लेकिन अमेरिका को बचाने का जो अहद मैंने किया है
وہ بہت پختہ ہے اور میں اس پر پہرا دوں گا۔ اس کے بعد لنکن اپنے دفتر آ کر بیٹھ گیا۔ جو لوگ اس سے ملنے آ رہے تھے انہیں وہ غیر سنجیدہ لگنے لگا، کیونکہ وہ تو دفتر میں بیٹھا لطیفے سنا رہا تھا۔ اس سے ملنے آنے والے لوگ اس کی غیر سنجیدگی دیکھ کر مایوس ہو رہے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ لنکن صدر بننے کے بعد اس چیلنج اور وعدے کو بھول گیا ہے جس کے لیے لوگوں نے اسے ووٹ دیے ہیں۔ لیکن ایسا تھا نہیں، کیونکہ باغی ریاستیں تو اس کے سامنے تھیں۔ وائٹ ہاؤس کی کھڑکی سے دریا پار باغیوں کی مرکزی ریاست ورجینیا نظر آتی تھی۔ اسی ریاست کا شہر رچمنڈ باغیوں کا دارالحکومت تھا۔ اسی شہر میں باغیوں کا کنفیڈریٹس کا صدر کرنل جیفرسن بیٹھتا تھا۔ اب یہ معاملہ ایسا تھا کہ لنکن کسی صورت کسی لمحے اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ووٹرز کا اصرار تھا کہ دریائے پوٹاماک کراس کیا جائے اور ورجینیا پر حملہ کر کے انہیں تہس نہس کر دیا جائے۔ امریکیوں کا خیال تھا کہ یونین آرمی یعنی مین لینڈ امریکہ کے لیے باغیوں کو ہرانا کوئی بات ہی نہیں، لیکن لنکن حملے میں پہل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ باغیوں کی کسی غلطی کا انتظار کر رہا تھا، تو باغیوں نے جلد ہی یہ غلطی کر دی۔ انہوں نے یونین کے ایک اہم قلعے فورٹ سمٹر پر حملہ کیا تو لنکن نے اپنی فوج کو تیاری کا حکم دے دیا۔ دھیان رہے کہ امریکہ میں اس وقت اس طرح کی کوئی باقاعدہ فوج نہیں ہوتی تھی جیسی آج کل کے ملکوں کے پاس ہوتی ہے اور جو ہر وقت ایکٹیو ہوتی ہے۔ اس وقت امریکہ سمیت کئی ملکوں میں ضرورت پڑنے پر جوان بھرتی کر کے کام چلایا جاتا تھا۔ تو لنکن کے حکم پر 75,000 نوجوانوں کو 75,000 ینگ مین کو 3 ماہ کے لیے بھرتی کیا گیا۔ انہیں جلدی جلدی ٹریننگ دی جانے لگی۔ اب جنگ کا ماحول سا بننے لگا تھا امریکہ میں۔ جنگ کے شروع ہی میں سب کو نظر آ رہا تھا کہ لنکن کے پاس شمالی ریاستوں میں طاقت زیادہ ہے، کیونکہ شمالی ریاستوں کی تعداد 23 تھی اور رقبہ زیادہ تھا۔ دوسری طرف جنوبی ریاستوں کی تعداد صرف 11 تھی۔ شمالی ریاستوں میں فیکٹریز بھی بہت زیادہ تھیں، جتنا چاہے اسلحہ بنایا جا سکتا تھا، لیکن باغیوں کے پاس فیکٹریز نہ ہونے کے برابر تھیں۔ شمالی ریاستوں کی آبادی بھی 2,20,00,000 تھی، یعنی فوج بھی زیادہ بھرتی ہو سکتی تھی، لیکن باغی ریاستوں کی کل آبادی 90 لاکھ تھی، جن میں 40 لاکھ سیاہ فام غلام بھی شامل تھے جو کہ اپنے آقاؤں سے نفرت کرتے تھے اور جنوبی ریاستوں کے لیے خطرہ بھی بن سکتے تھے۔ ہاں، ایک چیز تھی جس میں باغیوں کو لنکن پر کچھ برتری حاصل تھی، وہ تھی ان کے صدر کا ایک ماہر فوجی ہونا۔ جنگی حالات میں یہ چیز بہت اہمیت اختیار کر جاتی ہے۔ جنوبی ریاستوں کنفیڈریٹس کا صدر جیفرسن ڈیوس ایک ماہر فوجی آفیسر رہا تھا۔ اس نے میکسیکو کی جنگ میں حصہ لیا تھا اور فتح حاصل کی تھی۔ اس صورتحال میں دن آیا 21 جولائی 1861 کا۔ لنکن نے اپنے جنرل ارون میکڈوول کو باغیوں کی مرکزی ریاست ورجینیا پر حملے کا حکم دے دیا۔ امریکیوں کے لیے حملے کا حکم یوں تھا جیسے کوئی کھیل تماشا ہو۔ ورجینیا چونکہ واشنگٹن کے سامنے ہی تو تھا، درمیان میں ایک دریا ہی تو حائل تھا، اس لیے جنگ کے دن جب یونین کی فوجیں ورجینیا پر حملے کے لیے جا رہی تھیں تو واشنگٹن کے شہری ایک اونچی جگہ پر جنگ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ یہ امیر لوگ تھے، بگیوں پر بیٹھ کر آئے تھے، کھانے پینے کا سامان اور شراب بھی لائے تھے، گویا جنگ نہیں کوئی میچ دیکھنے، پکنک منانے آئے تھے۔ کچھ یہی حال نوجوان امریکی فوجیوں کا بھی تھا۔ وہ اترائے اور ہیرو محسوس کرتے ہوئے میدان جنگ میں جا رہے تھے، کیونکہ ان میں سے 90% کو تو جنگ کی ہولناکی کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ جنرل ارون میکڈوول کی قیادت میں جب نوجوان امریکی فوج نے دریائے پوٹاماک کراس کیا اور سامنے سے حقیقی گولہ بارود کا سامنا کرنا پڑا تو نوجوان فوج کا پتا پانی ہو گیا۔ جنگ کی دھائیں، توپوں کی گرجتی آوازیں، گرتی لاشوں سے بہتا خون اور چیختے زخمیوں کی آوازیں ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھی۔ تو پہلے یہ نوجوان میدان جنگ سے بھاگے اور پھر پکنک منانے والوں میں بھی بھگدڑ مچ گئی۔ سب ایک ساتھ بگیوں کی طرف دوڑے، جس کی وجہ سے کئی بگیاں ٹوٹ گئیں۔ انہوں نے پکنک کا سامان وہیں چھوڑا اور بمشکل جان بچا کر اپنے اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے۔
इस जंग को बैटल ऑफ बुल रन के नाम से याद किया जाता है। लिंकन उस रात सो ना सका। वो मैदान जंग से पलटने वालों से एक एक बात तफसील से पूछ रहा था। ये एक गैर मुतवक्के, एक सरप्राइज शिकस्त थी, इसलिए अपनी पोजीशन मजबूत दिखाने और मोराल हाई करने के लिए उसने 3 कमांडर्स को हमलों का हुक्म दिया। कमांडर्स ने ओके सर कहा, लेकिन हमले की तैयारी में कई महीने लगा दिए। इस सब कुछ के दौरान लिंकन समझता जा रहा था कि उसके जर्नैल वर्दी वगैरह पहनकर चौकस तो बहुत लगते हैं, लेकिन जंग लड़ने में कोई खास महारत नहीं रखते। वो समझ गया था कि जंग सिर्फ जर्नैलों के भरोसे पर नहीं लड़ी जा सकती, नहीं छोड़ी जा सकती। जैसे हर चैलेंज के लिए एक नए इंसान की ज़रूरत होती है, वैसे ही लिंकन ने भी उस वक्त अपने अंदर एक नए इंसान को जन्म दिया। उसने लाइब्रेरी से मिलिट्री स्ट्रेटजीज़ की कई किताबें मंगवाईं और एक एक करके सबको चाट गया। आखिर वो जवानी में भी तो यही करता था। वकालत भी उसने ऐसे ही सीखी थी और शेक्सपियर भी यूं ही पढ़ा था। सो वो एक किताबी जर्नल बन गया था। अब वो आने वाली जंगों की प्लानिंग अपने कमांडर के साथ बैठकर खुद करने लगा। कमांडर्स उसकी कमांड फॉलो करते थे या बरतरफ होते थे। सबसे पहले उसने अपने कमांडर इन चीफ विनफील्ड स्कॉट को रिटायर किया, क्योंकि अब इसमें लड़ने का दमखम ही नहीं बचा था। फिर उसने जनरल अरविन मैकडोवल को फारिग किया, वो जो पहली बैटल ऑफ बुल रन हार के आया था। इसके अलावा भी उसने जंग के दौरान कई कमांडर्स को बरतरफ या रिटायर किया। अब हर गुजरते दिन के साथ जंग में शिद्दत आती जा रही थी। कभी यूनियन की फौज जनूबी रियासतों के अहम मुकामात पर हमले करती और कभी दिफा करती। कुछ दिन तो ऐसे थे कि एक एक दिन में दसियों हजारों अमरीकियों की जानें चली गई थी। खून पानी की तरह बह रहा था। अब लिंकन महसूस कर रहा था कि उसे एक डिक्टेटर जैसे इख्तियारात की ज़रूरत है, ताकि अहम फैसले के लिए उसे कांग्रेस की मंजूरी हर बार ना लेना पड़े। कांग्रेस ने उसे ये इख्तियारात दे दिए। इन इख्तियारात के तहत उसने उन लोगों को बग़ैर मुकदमात के गिरफ्तार करने का हुक्म जारी किया जो बागियों की हिमायत कर रहे थे। जहां गुलामी के हामी मुसलसल मसाइल पैदा करते, वहां मार्शल लॉ लगा दिया जाता। यहाँ तक कि उन अखबारात को भी आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया जो कन्फेडरेट्स बागियों की हिमायत में प्रोपेगेंडा कर रहे थे। अब लिंकन पूरी तरह जंग की कमान अपने टेबल पर अपनी मर्जी के कमांडर्स के साथ बैठकर कर रहा था। उसकी हदायत पर जनूबी रियासतों की समंदरी नाकाबंदी कर दी गई, ताकि ये रियासतें यूरोप को ना तो माल फरोख्त कर सकें, ना अमेरिका के दुश्मनों जैसा कि बरतानिया और फ्रांस वहाँ से कोई मदद आ सके। लिंकन की पॉलिसीज़ कामयाब जा रही थीं, यूनियन आर्मी जीत रही थी और अमेरिका बागियों से इलाके वापस लेता जा रहा था। लगता था कि अब जनूबी रियासतें जल्द ही घुटने टेक देंगी, लेकिन फिर 1862 में 2 बड़ी तब्दीलियां आई। लिंकन, जो सदारत का हल्फ लेने से पहले स्प्रिंगफील्ड में अपने 3 साला बेटे की मौत देख चुका था, अब हल्फ उठाने के बाद जब जंग जारी थी, उसका 11 साला बेटा विलियम टाइफाइड बुखार में मुब्तला होकर चल बसा। लिंकन उसे कब्र में उतार कर आया, कई घंटे बंद कमरे में धाड़े मार कर रोता रहा। फिर उसने अपने आंसू पूंछे, बाहर निकला और अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। दूसरा बड़ा वाकया ये हुआ कि बागी रियासतें जो मुसलसल शिकस्त खा रही थीं, उन्होंने एक काबिल जनरल रॉबर्ट ली को जंग की कमान सौंप दी। जनरल रॉबर्ट ली ने न सिर्फ ये कि वर्जीनिया, मैरीलैंड और पेंसिल्वेनिया में यूनियन आर्मी यानी शुमाली रियासतों की लिंकन वाली फ़ौज की पेशकदमी रोक दी थी, बल्कि अब उसने आगे बढ़कर शुमाली रियासतों पर हमले भी शुरू कर दिए थे। कितनी ही जगहों पर वो लिंकन की आर्मी यूनियन आर्मी को दिफाई पोजीशन में ले आया था। जनरल ली की कमांड में बागी जनूबी रियासतों की फ़ौज फतूहात हासिल करने लगी थी। जंग का पांसा पलट सकता था, लेकिन लिंकन की जेब में अभी एक तुरप का पत्ता मौजूद था। वो ये कि लिंकन जनूबी रियासतों में गुलामी के खात्मे का ऐलान कर दे।
اس سے لنکن کو امید یہ تھی کہ جنوبی ریاستوں میں موجود 40 لاکھ سیاہ فام غلام اپنے سفید فام آقاؤں کے خلاف بغاوت کر دیں گے اور اس کی فوج میں شامل ہو جائیں گے۔ وہ یہ اعلان کرنا چاہتا تھا، لیکن اس میں ایک مسئلہ تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت تو اس کی فوج کی شکست ہو رہی تھی۔ اگر ابھی وہ یہ اعلان کرتا تو سمجھا جاتا کہ ابراہم لنکن کمزور ہو گیا ہے اور ڈیسپریٹ ہو کر، مایوس ہو کر یہ آخری پتہ چل رہا ہے۔ چنانچہ اس نے خود کو روکا اور ایک فتح کا انتظار کرنے لگا۔ 17 ستمبر 1862 کو جب جنرل لی واشنگٹن کے ارد گرد حملے کر رہا تھا تو لنکن دارالحکومت کو بچانے کے لیے خود میدان میں کود پڑا۔ جنرل لی کو روکنے والی یونین آرمی کی کمان لنکن نے جنرل میکلیلن کے ہاتھ میں دی تھی، لیکن معاملے کی حساسیت کے باعث وہ خود محاذ جنگ پر پہنچ گیا۔ اس نے میدان جنگ کے قریب ہی ایک خیمہ لگوایا اور وہاں بیٹھ کر جنگ کی نگرانی کرنے اور احکامات جاری کرنے لگا۔ یہ جنگ اس کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھی، کیونکہ اگر جنرل لی واشنگٹن پر قبضہ کر لیتا تو شمالی ریاستوں کی مرکزی حکومت ختم ہو جاتی۔ اس وقت کی بڑی طاقتیں برطانیہ اور فرانس یہی انتظار کر رہے تھے کہ کب جنرل لی واشنگٹن پہنچے اور کب وہ باغی ریاستوں کی حکومت کو اصل حکومت تسلیم کرے۔ تو اب امریکہ کی تقدیر کا فیصلہ اس جنگ سے جڑ چکا تھا۔ شارپس برگ قصبے کے قریب یہ جنگ ہوئی، جسے بیٹل آف شارپس برگ یا بیٹل آف اینٹیٹم بھی کہتے ہیں۔ اس جنگ کے وقت جنرل لی کی پوزیشن بہت کمزور تھی، فوج تھکی ہوئی تھی اور اسلحے کا ذخیرہ بھی کم رہ گیا تھا۔ اب خالی بندوقوں سے تو لڑائی ہو نہیں سکتی تھی، اس لیے کچھ لڑائی کے بعد جنرل لی اپنی فوج کو بچانے کے لیے پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا اور کمال مہارت سے لڑتے لڑتے دریائے پوٹاماک کراس کر کے واپس ورجینیا میں داخل ہو گیا۔ اس نے اپنی فوج کا بڑا حصہ تو بچا لیا تھا، لیکن وہ اپنی پہلی اٹیک مہم یعنی شمالی ریاستوں اور خاص طور پر واشنگٹن پر قبضے میں ناکام ہو گیا تھا۔ اس جنگ کا آخری دن امریکی خانہ جنگی کا سب سے خونخوار دن تھا۔ اس روز باغی ریاستوں کے 10,000 سے زائد اور یونین آرمی کے 12,000 سے زائد جوان ہلاک یا زخمی ہوئے، اور اس جنگ میں لنکن کے آرڈر فالو کرنے والے جنرل میکلیلن کے لیے بھی یہ آخری دن ثابت ہوا۔ ابراہم لنکن اپنے اس جنرل کی سست رفتاری سے بہت تنگ تھا، کیونکہ اس کے مقابلے میں جنرل لی کی فوج بہت کم تھی، اسلحہ بھی تھوڑا تھا۔ اس کے باوجود جنرل میکلیلن اسے پوری طرح کرش نہیں کر سکا تھا۔ لنکن کے بار بار حکم کے باوجود اس نے جنرل لی کی بھاگتی فوج کا پیچھا کر کے اسے پوری طرح کرش نہیں کیا، حالانکہ اگر وہ ایسا کرتا تو خانہ جنگی بہت پہلے ختم ہو سکتی تھی۔ سو لنکن نے اس سست جرنیل کو اپنے خیمے میں بلایا، ملاقات کی اور کمانڈ سے برطرف کر دیا۔ گو کہ بیٹل آف اینٹیٹم میں باغی فوج کو پوری طرح کرش نہیں کیا گیا تھا، لیکن لنکن اور اس کی فوج جنرل لی کو اپنے علاقوں سے نکالنے میں کامیاب رہے تھے۔ اس لیے یہ ایک ایسی کامیابی بہرحال تھی جسے عوام میں سیلیبریٹ کیا جا سکتا تھا، اور ایگزیکٹلی یہی وہ لمحہ تھا جس کا ابراہم لنکن کو انتظار تھا۔ سو اس فتح کے 6 دن بعد لنکن نے میڈیا کے ذریعے باغیوں کو 1 جنوری 1863 تک کی ڈیڈ لائن دی کہ اگر وہ بغاوت ختم کر دیں تو ٹھیک، ورنہ ان کی ریاستوں میں غلامی کے خاتمے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اس پر اخبارات میں کارٹونز بھی چھپے، لیکن باغی ریاستوں نے اس وارننگ پر کوئی توجہ نہیں دی۔ 1 جنوری 1863 کا دن امریکی تاریخ کا ایک یادگار دن ہے۔ اس روز شام کے وقت لنکن نے غلامی کے خاتمے کے اعلان پر دستخط کیے اور پہلی بار دستخط کرتے ہوئے اپنا پورا نام ابراہم لنکن لکھا، ورنہ وہ عام طور پر صرف اے لنکن لکھا کرتا تھا۔ اس لمحے اس نے یہ بھی کہا کہ اگر میرا نام کبھی تاریخ کا حصہ بنا تو اس غلامی کے خاتمے والے ایکٹ کی وجہ سے ہوگا۔ اس ایکٹ میں یہ بھی شامل تھا کہ یونین آرمی سیاہ فاموں کو اب فوج میں بھرتی کر سکتی ہے۔ سو ہزاروں کی تعداد میں سیاہ فام غلام یونین کی فوج میں بھرتی ہونے لگے۔ اگرچہ لنکن کے اندازے کے مطابق جنوبی ریاستوں میں سیاہ فام غلاموں نے کوئی بغاوت نہیں کی،
لیکن ان ریاستوں میں ایک سوشل انریسٹ، ایک بے چینی ضرور پھیل گئی تھی کہ نہ جانے غلام کب اور کہاں بغاوت کر دیں۔ اس اعلان کے بعد یونین آرمی کو کئی فتوحات ملی۔ جنرل لی کا واشنگٹن پر قبضے کا خواب ادھورا رہ گیا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ لنکن کی فوج بھی باغیوں کے ہیڈ کوارٹر پر قبضہ نہیں کر پا رہی تھی، اور آپ تو جانتے ہیں کہ جب تک ہیڈ کوارٹر سلامت ہو فیصلہ کن شکست نہیں ہوتی۔ تو باغیوں کے ہیڈ کوارٹر رچمنڈ پر، جو کہ واشنگٹن سے زیادہ دور نہیں تھا، اس پر حملے کا حکم دے دیا گیا۔ لنکن کا بھروسہ مند جنرل گرانٹ اس کیمپین کو لیڈ کر رہا تھا۔ رچمنڈ کا دفاع جنرل لی کے ذمے تھا۔ جنرل لی اور اس کی فوج کی مزاحمت بہت شدید تھی۔ یہ وہ لڑائی تھی جس میں امریکی سپاہیوں کا خون پانی کی طرح بہا۔ ابھی لڑائی جاری تھی کہ یونین کے 54,000 فوجی مارے گئے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں امریکی قوم کا جنگی جنون پوری طرح اتر چکا تھا۔ اب جنگ کو کھیل تماشا سمجھنے والے امریکی اس کی ہولناکی سہ رہے تھے۔ اسی لیے جنگ کے عین درمیان میں جنگ ختم کر دینے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ ادھر نئے امریکی الیکشن بھی سر پر آ گئے۔ جنگ ایسے مرحلے میں پہنچ چکی تھی کہ لنکن اسے روک نہیں سکتا تھا۔ جنگ روکنے کا مطلب باغی ریاستوں کو تیاری کا مزید وقت دینا تھا، جو کہ ظاہر ہے لنکن ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ لیکن جس طرح عوام جنگ کے خلاف باتیں کرنے لگے تھے، اسے اپنا الیکشن جاتا اور وائٹ ہاؤس کی زمین پاؤں کے نیچے سے سرکتی محسوس ہو رہی تھی۔ اور دوستو، کیا آپ جانتے ہیں اس کے مقابلے پر الیکشن میں کون کھڑا تھا؟ اس کے مقابلے پر وہ جنرل جارج میکلیلن تھا، جسے لنکن نے بیٹل آف اینٹیٹم میں اس وجہ سے برطرف کر دیا تھا کہ وہ سست بہت تھا۔ حملہ کرنے میں کئی ہفتے اور کبھی مہینے لگا دیتا تھا۔ اس جنرل نے اب سیاست شروع کر دی تھی اور ڈیموکریٹس نے اسے اپنا صدارتی امیدوار بنا لیا تھا۔ اب وہ برطرف جنرل عوام سے مطالبہ کر رہا تھا کہ اسے ووٹ دیے جائیں، کیونکہ وہ ووٹ لے کر نہ صرف جنگ ختم کر دے گا بلکہ غلامی کو بھی بحال کر دے گا۔ ایسے پاورفل نعرے کے جواب میں لنکن کے پاس بس ایک ہی چانس تھا۔ وہ چانس یہ تھا کہ لنکن الیکشن سے پہلے، یعنی نومبر 1864 سے پہلے جنگ جیت لے، تاکہ لوگوں کو لگے کہ لنکن کی پالیسی اور جنگی حکمت عملی درست کام کر رہی ہے، نئے صدر کی ضرورت نہیں۔ سو ہوا یہ کہ یونین آرمی یعنی شمالی ریاستوں کی فوج نے ایک باغی ریاست جارجیا کا دارالحکومت فتح کر لیا۔ دوسرا اہم واقعہ یہ ہوا کہ باغیوں کے مرکز ورجینیا کے شہر رچمنڈ کے گرد بھی لنکن کی فوج کا گھیرا تنگ ہو گیا۔ باغیوں کا آخری اور سب سے مضبوط گڑھ بھی ڈگمگانے لگا تھا۔ یہ خبر لنکن کی جیت کی خبر تھی۔ امریکی رائے عامہ الیکشن سے پہلے ایک بار پھر لنکن کے حق میں ہو گئی۔ جو جنرل جنگ میں سست ثابت ہوا تھا، وہ سیاست میں بھی لنکن سے پیچھے ہی رہا۔ لنکن کے حصے میں 212 اور جنرل میکلیلن کے حصے میں صرف 21 الیکٹورل ووٹس آئے۔ الیکشن جیتنے کے بعد لنکن نے آئینی ترمیم کے ذریعے پورے امریکہ میں غلامی ختم کر دی۔ جنوری 1865 کے دن اس کا وہ خواب پورا ہوا تھا جو اس نے 37 سال پہلے نیو اورلینز میں اس وقت دیکھا تھا، جب وہ ایک معمولی سی کشتی کا معمولی سا ملازم تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ خواب ضرور دیکھیں، کیونکہ خوابوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ پورے ہو جاتے ہیں۔ لنکن کے دوسری بار حلف اٹھانے کے ایک ماہ کے اندر باغیوں کی طاقت دم توڑ چکی تھی۔ باغی ریاستوں پر بھی ایک ایک کر کے امریکی پرچم دوبارہ لہرانے لگا تھا، لیکن ان کے مرکز رچمنڈ کو فتح کرنا بہت ضروری تھا۔ جب تک وہ قائم تھا، تب تک غلامی کے حامیوں کو مکمل شکست نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی امریکہ دوبارہ ایک ہو سکتا تھا۔ 3 اپریل 1865 کو آخرکار رچمنڈ پر بھی امریکی پرچم لہرانے لگا۔ اس واقعے کے 6 روز بعد 9 اپریل 1865 کو شکست خوردہ باغی جنرل لی نے یونین آرمی کے جنرل گرانٹ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔
1 ماہ بعد باغی ریاستوں کا صدر اور تجربہ کار فوجی آفیسر جیفرسن ڈیوس بھی پکڑا گیا۔ امریکن سول وار 4 سال بعد ختم ہو گئی تھی اور 6 لاکھ انسان آپس میں لڑتے ہوئے مر چکے تھے۔ لیکن اب لنکن کے لیے ایک اور مشکل فیصلے کا وقت تھا کہ ہارے ہوئے باغیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اس کا فیصلہ جنرل لی کے سرنڈر کے 2 دن بعد 11 اپریل کو ہوا۔ 11 اپریل 1865 کو ابراہم لنکن وائٹ ہاؤس کی کھڑکی میں کھڑا ایک تاریخی خطاب کر رہا تھا۔ سامنے ایک بڑا ہجوم تھا۔ اس کے ہاتھ میں کاغذ کی چھوٹی چھوٹی پرچیاں تھیں جن پر اس نے اپنی یاد دہانی کے لیے پوائنٹس لکھے ہوئے تھے۔ وہ ایک ایک پوائنٹ پر بات کرتا جاتا اور وہ پرچی نیچے پھینکتا جاتا۔ اس کا 12 سالہ بیٹا باپ کے پیروں کے قریب ہی بیٹھا تھا اور گرنے والا ہر کاغذ پکڑ رہا تھا کہ اسی دوران مجمع سے ایک آواز اٹھی، باغیوں سے کیا سلوک کرنا ہے؟ مجمع سے سوال تھا، مجمع ہی سے جواب آیا، ہینگ دیم، لٹکا دو، لٹکا دو۔ مگر لنکن کا 12 سالہ بیٹا نہ جانے کیوں چونک اٹھا، اپنے صدر باپ سے پہلے ہی چیخ پڑا، نو وی مسٹ ہینگ آن ٹو دیم، ہمیں انہیں ساتھ رکھنا چاہیے۔ لنکن کے بیٹے ٹیڈ لنکن نے اپنے والد کے جذبات کی بالکل درست ترجمانی کی تھی۔ ابراہم لنکن کا بھی یہی فیصلہ تھا کہ باغیوں کو سزا دینے کے بجائے معاف کر کے ساتھ ملانا چاہیے تاکہ تلخیاں بڑھنے کے بجائے کم ہو جائیں۔ چنانچہ سول وار میں حصہ لینے والے باغی فوجیوں اور سیاستدانوں کو معاف کر دیا گیا، یہاں تک کہ باغیوں کی طرف سے بہادری دکھانے والوں کو ہیرو تسلیم کیا گیا اور ان کی یادگاریں ان کے علاقوں میں تعمیر کرنے کی اجازت دی گئی۔ خانہ جنگی تو ختم ہو چکی تھی، لیکن اس اعصاب شکن جنگ نے ڈپریشن کے مریض لنکن کی صحت کو اور بھی تباہ کر دیا تھا۔ اسی دوران 11 سالہ بیٹے کی موت بھی اس کا جگر چھلنی کر چکی تھی۔ 2 بیٹوں کی موت نے اس کی بیوی کو بھی ایک نفسیاتی مریض سا بنا دیا تھا۔ وہ وائٹ ہاؤس میں لنکن اور اس کے عملے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹ ٹپٹ کرتی رہتی تھی، جس پر لنکن پریشان لیکن خاموش رہتا۔ جنگ کے آخری دنوں میں ابراہم لنکن کی ایک تصویر بنائی گئی جس میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اس کو زندگی کے 53 برسوں نے اتنا بوڑھا نہیں کیا جتنا جنگ کے 4 سالوں نے کر دیا تھا۔ سوئے اتفاق دیکھیے کہ تصویر بناتے وقت پہلے کیمرے کا شیشہ چٹک گیا، اس میں دراڑ پڑ گئی، پھر وہ نیگیٹو بھی ٹوٹ گیا جس پر تصویر کا عکس محفوظ تھا۔ تو یہی دن تھے کہ ایک رات لنکن نے خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ وائٹ ہاؤس کے جس کمرے میں جاتا ہے وہاں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس کا 37 سال پرانا خواب تو پورا ہو گیا تھا، لیکن یہ کیا خواب تھا؟ لنکن کو قتل کس نے کیا، کیسے اور کیوں کیا؟ اسے قتل کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ لنکن کے محافظ اسے بچا کیوں نہ پائے اور لنکن کی لاش کو کئی مرتبہ قبر سے کیوں نکالا گیا؟ جہاں اب لنکن دفن ہے، کیا وہاں لنکن ہی دفن ہے؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے، لیکن لنکن کون تھا کہ تیسرے اور آخری حصے میں، جس کے لیے آپ یہاں ٹچ کر سکتے ہیں۔ جبکہ یہاں دیکھیے کہ لنکن ایک کشتی کے معمولی ملازم سے صدر کیسے بنا اور یہ حیران کن سفر کیا تھا، اور یہاں دیکھیے کہ آخر تاریک راہوں میں کون مارا گیا۔